السلام علیکم ناظرین محترم دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام امت مسلمہ اور رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال کی عمر پائی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے آخری لمحات کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، وفات سے 3 روز قبل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرماتے اور ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنا چاہا لیکن پھر اٹھ نہ پائے تو حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدنا مومنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اجرے سے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا ہے۔ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد میں ایک رش لگ گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کئی زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہے۔ اسی اثنا میں مسجد کے اندر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ غرض کیا گیا کہ اے اللہ کی رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوفزدہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو 7 مشکیزیں پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر منبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری کلمات یہ تھے، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا میں یہی سے اسے حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امت والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گا جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد
کوئی نہیں سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زور قطار رونے لگے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال اور دولت آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ کر تم میں سے ایسا پھر کوئی نہیں کہ جس نے میرے ساتھ کوئی بلائی کی ہو اور میں نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نہیں بلکہ اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری خطبہ تھا۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے، چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئے اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب میں رکھ دی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید فرماتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آتے ہی رو پڑے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگے۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئے اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا، فاطمہ آج رات اس دنیا سے میں کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں روئی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتا دیکھا تو فرمانے لگے،
فاطمہ میری اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے عامل ہوگی، جس پر میں بے حد خوش ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ میں اللہ کی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آ گیا اور سر مبارک میرے سینے پر باری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے اجرے سے نکلی اور مسجد کا دروازہ کھول کر کہا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجدوں میں یہ آوازیں گونجنے لگی۔ ادھر علی کرم اللہ وجہہ جہاں کھڑے تھے وہی بیٹھ گئے اور پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ معصوم بچوں کی طرح رونے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے، خبردار جو کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے، وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے اور کہہ رہے تھے، ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبادت کرتا ہے وہ سن لے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کا عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے، جسے موت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں میں اکیلا بیٹھ کر روؤں۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔